اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہا تھا کہ آفات و تکالیف کا فلسفہ کیا ہے، اور بتایا تھا کہ زمانے قدیم سے یعنی پرانے زمانے سے آج تک بعض ناسمجھ اور کم فہم لوگ عدالت خدا پر بہت سے اعتراض کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے مسائل کو مورد بحث قرار دیتے ہیں جو ان کے خیال و عقیدے کے مطابق عدالت خدا سے متصادم یعنی اس کے برعکس ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ خدا کی عدالت کی نفی کے لیے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو وجود خدا کے انکار پر ختم ہوتے ہیں۔ اب یہ ہماری بات چل رہی تھی، ان میں تھا کہ ان میں سے چند دلائل درج ذیل ہیں۔ بڑے بڑے حوادث مثلا طوفان، زلزلے اور دیگر آفات سماوی و مصائب کہ نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور دیگر موجودات کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح افراد کے درمیان فرق اور تفاوت، مثلا کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جسم کا مکمل ہے، کسی کا جسم ناقص ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں مثلا کہ وہ یعنی دلیل میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عدالت خدا کے خلاف ہے۔ اگر بحث میں ہمارے مقابل مادی لوگ ہوں تو پھر فلسفہ آفات کی بحث کو خدا شناسی کی بحث کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر بحث میں ہمارے مقابلے میں یعنی ہم سے بحث وہ لوگ کر رہے ہوں کہ جو مادی ہیں، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، دہریے ہیں، تو پھر فلسفہ آفات جو ہے جس کی بحث ہے، کہہ رہے ہیں کہ پھر فلسفہ آفات کی بحث کو خدا شناسی کی بحث کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی اسی بحث کو عدل پروردگار کی بحث ظاہری طور پر تو یہ ہمارا درس جو ہے وہ یعنی سابق دروس تھے ہمارے جو ہم نے بیان کیے تھے یا ہم نے پڑھے تھے۔ یعنی ہمارا جو گزشتہ درس تھا وہ کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ مثلا ان آفات کو اور ان چیزوں کو، مثلا طوفان ہے، زلزلہ ہے یا بارش ہے یا اور دیگر چیزیں، سیلاب ہے یا اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، تو وہ کیا ہے کہ انسان اسے صرف اپنے ارد گرد دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ اس کا صرف اپنے اطراف میں اس کا فیصلہ کرنا یہ نامناسب اور غیر صحیح ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے، اپنے اطراف کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طریقے سے مثلا یہاں ضرورت ہے ایسے ہو تو صحیح ہے، اور اگر ایسے نہیں ہو رہا ہے تو سمجھا وہ صحیح نہیں ہے اور یہ آفت ہے یا بلا ہے یا مصیبت ہے۔ یہ ہماری بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ لہذا بس ایک معمولی اور چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر تمام چیزوں کے متعلق ایک کلی حکم لگانا اور یہ کہنا کہ اجرا قطعاً ایسا ہی ہوگا، یہ عقل و منطق کے خلاف ہے۔ یعنی اس کائنات کی کسی خلقت کو 100% برائی اور شر قرار دینا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک لحاظ سے اچھی اور ایک لحاظ سے بری ہو، اور اس کی اچھائی اس کی برائی اور نقصان پر غالب ہو۔ مثلا ممکن ہے کہ آپریشن کچھ جہاد سے انتہائی تکلیف دہ ہو، لیکن چونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو اسے بلا شبہ باعث خیر و سلامتی قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو وقتی طور سے انسان کو زلزلے میں تکلیف ہو رہی ہے، صحیح بات ہے، زلزلہ نقصان اس سے ہوتا ہے، صحیح ہے، حتیٰ اموات واقع ہو جاتی ہیں، بات صحیح ہے، لیکن پروردگار خالق ہے، پروردگار عالم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کی ہمیں کہاں کیا ضرورت ہے۔ ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا نقصان بھی اس میں ہو، لیکن اس سے بڑا فائدہ ہمارا ہونے والا ہو۔ کبھی کبھی چھوٹا نقصان یا تھوڑا نقصان جو ہے وہ بڑے فائدے کا سبب بن جاتا ہے، اور عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ اگر تھوڑے نقصان کے بعد ہمیں بڑا فائدہ مل رہا ہے تو ہم اس کو برداشت کریں اور اس کو ہم قبول کریں۔ تو چھوٹے نقصان کی وجہ سے انسان اگر بڑے نقصان سے بچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہم اور ہمارے لوگ مثلا جو ہے دنیا کے لوگ
اپنے اطراف کو دیکھتے ہیں، اسی چیزوں کو صرف دیکھتے ہیں جو اپنے سے متعلق ہوتی ہیں، صرف اور صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے سے متعلق ہوتی ہیں، اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس آغا اتنی بصیرت نہیں ہوتی ہے نا، انسانوں کو سامنے کا دکھتا ہے کہ اچھا فائدہ، مطلب اس سے کیا فائدہ. جی یعنی انسان کو اپنی فکر جو ہے وہ بڑھانی چاہیے، سوچ کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ انسان دور کی سوچ سکے. وہی تو انسان زیادہ عقل مند اور شعور مند ہے اور کامیاب ہے جو دور کی سوچے، تاکہ انسان سمجھ سکے، اپنے شعور کو بڑھائے کہ یہ وقتی طور سے میرا نقصان، یہ وقتی طور سے مشکل، یہ ہو سکتا ہے کل کو میرے لیے بہت بڑے فائدے کا سبب بن جائے، بہت بڑے فائدے کا باعث بن جائے. اور ایسا ہوتا ہے، اور یہی ان چیزوں میں ہے کہ آپ زلزلے کو دیکھ رہے ہیں، طوفان کو دیکھ رہے ہیں، سیلاب کو دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے، نقصانات ہوتے ہیں، لیکن یہ نقصانات انسان کو ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے نقصان سے بچا رہے ہوں یا بچا رہے ہوں یا بچا لیتے ہوں. پروردگار کبھی بھی اپنے بندوں کا نقصان نہیں چاہتا. اللہ عز و جل اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنے بندوں کا فائدہ ہی فائدہ چاہتا ہے، نقصان تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے. لیکن وقتی طور سے اگر ہمیں نقصان لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ دھیان کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارا پروردگار ہمارا نقصان نہیں چاہتا. اگر وقتی طور سے ہم نقصان دیکھ رہے ہیں، نقصان ہمیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا فائدہ ہے جو ہمیں پہنچنے والا ہے، ہمیں ملنے والا ہے. یہ ہماری نگاہوں کا جو ہے وہ نقص ہے، یہ ہماری نگاہوں کی کمی ہے، یہ ہماری سوچ کی کمی ہے، ہمارے ذہن کی کمی ہے کہ ہم اس نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، مدارت پروردگار پر انگلی اٹھاتے ہیں، اللہ کی عدالت پر ہی ہم جو ہے وہ اس کے خلاف ہی بولنے لگے. تو پروردگار ہمارے لیے کبھی نقصان نہیں چاہے گا اپنے بندوں کے لیے، وہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. بلکہ جو بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی چیز ہے تو یقیناً تھوڑا نقصان اس میں اگر ہے تو وہ ایک بڑے فائدے کا پیش خدمہ ہے، بڑے فائدے کا مقدمہ ہے. اس کے بعد بڑا فائدہ انسانیت کو ہونے جا رہا ہے. وقتی طور سے وہ مشکل ہے، لیکن اس کے بعد بڑا فائدہ ہو رہا ہے. جیسے کہ ابھی یہ بتا رہے ہیں صاحب اللہ کہ اس کائنات کی کسی خلقت کو 100% برائی اور شر قرار دینا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. یا جیسے ابھی یہ حکم بیان کیا کہ بس ایک معمولی اور چھوٹی چیز کو دیکھ کر تمام چیزوں کے متعلق ایک کلی حکم لگانا اور یہ کہنا کہ ہر جگہ قطعاً ایسا ہی ہوگا، یہ عقل و منطق کے خلاف ہے. اس کائنات کی کسی خلقت کو 100% برائی اور شر قرار دینا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک لحاظ سے اچھی اور ایک لحاظ سے بری ہو، اور اس کی اچھائی اس کی برائی اور نقصان پر غالب ہو. مثلا اس کی اچھائی اس کی برائی اور نقصان پر غالب ہو. مثلا ممکن ہے کہ آپریشن کو جہاز سے انتہائی تکلیف جو ظاہر سی بات ہے کون چاہے گا آپریشن کرانا. خدا نہ خاصہ کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے، تو کون چاہتا ہے کہ اس کا آپریشن ہو، جسم کٹے اس کا جو ہے وہ کوئی چاہتا ہے، کوئی نہیں چاہتا. لیکن کیوں تیار ہو جاتے ہیں لوگ؟ اس کے باوجود بھی ہزاروں لاکھوں سے آپریشن روزانہ دنیا میں ہو رہے ہیں، کیوں تیار ہو جاتے ہیں؟ وہ تو بیوقوف تھوڑا کیوں تیار ہو رہے ہیں، نہیں وہ عقل مند ہے، شعور مند ہے، وہ تیار ہو رہے ہیں اپنے جسم کو کٹوانے کے لیے. کیوں تیار ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جسم کٹے گا تو نتیجے میں جسم تھوڑا کٹے گا، نتیجے میں تھوڑی دیر کی زحمت ہوگی مجھے جسم کٹنے کے بعد، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوگا زحمت کا وہ ایک بہت بڑا فائدے بخش اور مفید نتیجہ ہوگا. تو لہٰذا تھوڑا نقصان، تھوڑی پریشانی، تھوڑی تکلیف، تھوڑا درد انسان برداشت کر لیتا ہے. یہ عقل مندی اور شعور ہے. صحیح کہ آپریشن کچھ جہاز سے انتہائی تکلیف دہ ہو، لیکن چونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو اسے بلا شبہ باعث خیر و سلامتی قرار دیا جاتا ہے. مزید وضاحت کے لیے ہم زلزلے کی مثال میں دقت کرتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ بعض اوقات زلزلہ کچھ علاقے کو برباد کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم اس زنجیر کی کڑیوں کو آپس میں ملائیں تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمیں اپنا یہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑے. کیا زلزلے کا تعلق صرف اس حرارت اور ان بخارات سے ہے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں. یعنی ہم مزید وضاحت کے لیے ہم زلزلے کی مثال میں دقت کرتے ہیں کہ درست ہے کہ بعض اوقات زلزلہ کچھ علاقے کو برباد کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم اس زنجیر کی کڑیوں کو آپس میں ملائیں تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمیں اپنا یہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑے. سوال: کیا زلزلے کا تعلق صرف اس حرارت اور ان بخارات سے ہے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں؟ صرف اتنا ہی ہے بس؟
یا اس کا تعلق چاند کی اس قوت جاذبہ کے ساتھ ہے جو خشک و جامد زمین کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بعض اوقات اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیتی ہے، یا اس سے تعلق ہے اس کا؟ یہ سوال ہے. یا اس کا تعلق چاند کی اس قوت جاذبہ کے ساتھ ہے جو خشک و جامد، یعنی خشک جامد یعنی جو جس میں نمو نہ ہو، زمین کو اپنی آقا طرف جامد مانے جس میں نمو نہ ہو، جو بڑھتا نہ ہو، جو رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو. انشاءاللہ منطق پڑھو گے تو اور آپ کو سمجھ میں آئے گا. جامد یعنی وہ چیزیں جو جن کے اندر نمو نہیں ہوتا، جو بڑھتی نہیں ہے، جو جیسی ہیں وہ ایسی ہی رہتی ہیں عام طور سے، اور بعض اوقات اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیتی ہے. یا اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے. ماہرین نظریات نے یہاں مختلف نظریات پیش کیے ہیں. وجہ جو بھی ہو وہ مثبت فوائد کا حامل ضرور ہے. یعنی اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ زمین کی حرارت ہی زلزلے کا موجب ہے، ہاں، اگر ہم یہ بات بھی مان لیں یا یہ بات ہی مان لیں کہ جو زمین کی حرارت ہے اس سے زلزلہ آتا ہے، چلیے وہی موجب زلزلہ ہے، تو اس حرارت کے فوائد بھی بہت ہیں. مثلا یہی حرارت باعث بنتی ہے کہ زمین میں تیل اور پیٹرول، ہاں، جو کہ موجودہ دور میں انرجی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آج دنیا کس پر چل رہی ہے؟ کس چیز سے چل رہی ہے؟ پیٹرول، گیس، نیچرل گیس سے چل رہی ہے دنیا، پیٹرول سے چل رہی ہے دنیا. بہت بڑا دار و مدار ہے دنیا گیس پر جو ہے، یعنی بہت بڑا دار و مدار دنیا کا پیٹرول اور گیس پر ہے. تو پوری دنیا جو ہے اس وقت پیٹرول اور گیس اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سب ان پہ چل رہی ہے. وہ بڑا دار و مدار ہے دنیا کا. آپ کی ٹرینیں، آپ کی مال گاڑیاں، آپ کی لائٹ جو ہے بن رہی ہے، حتیٰ مثلا جو ہے وہ گاڑیاں آپ کی چل رہی ہیں، آپ کے انجن چل رہے ہیں، مشینری ہے، سب کہاں سے چل رہے ہیں؟ سب کچھ کا دار و مدار اسی پر ہے. بہت بڑی مقدار میں اس کا دخل ہے. پھر تو نماز آیت جو پڑھتے ہیں ہم لوگ وہ ظاہر نماز تو نماز ہی ہے اللہ کی. اور جی بہرحال یہ آپ کو علت بتائی جا رہی ہے کہ زلزلہ یا آندھی طوفان یہ شر نہیں ہے مطلق، یہ کہ یہ نقصان دہ ہے صرف اور صرف، بس باقی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور نماز تو اللہ ہر موقع پہ انسان کو خوشی کا موقع ہے تو بھی نماز کے لیے وہ حکم دیتا ہے، غم کا موقع ہے تو بھی، عید ہے وہ بھی نماز پڑھنی ہے آپ کو، میت ہے تو اس کی بھی نماز ہی پڑھنی ہے، جو ہے نماز ہی بولی جاتی ہے، اسے بھی بولو دعا ہے وہ، لیکن جو ہے نماز ہی بولا جاتا ہے. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ ہر خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، راحت میں، آرام میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، اللہ کو یاد کرو، تو اللہ آپ کو یاد، انشاءاللہ اللہ آپ کو پھر یاد رکھے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے نا کہ زلزلہ آیا مثلا جو ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی کہ حرارت ہی اس کا موجب اور سبب ہے. کہہ رہے تو اس حرارت کے فوائد بھی بہت ہیں. مثلا یہی حرارت باعث یعنی سبب بنتی ہے کہ زمین میں تیل اور پیٹرول جو کہ موجودہ دور میں انرجی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، زلزلے کے ذریعے وجود میں آتے ہیں یہ چیزیں. اور اسی حرارت کی برکت سے، اس حرارت سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وجود میں آتے ہیں. حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ذخیرے وجود میں آتے ہیں. کیا کے ذریعے؟ زلزلے جو ہیں. تو اس حرارت کے فوائد بھی بہت ہیں. مثلا یہ حرارت باعث بنتی ہے کہ زمین میں تیل اور پیٹرول، صحیح ہے، کے ذخیرے، تیل اور پیٹرول کے ذخیرے وجود میں آتے ہیں. اور اسی حرارت کی برکت سے زمین میں کوئلہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے زمین میں کوئلہ پیدا ہوتا ہے. لہذا اس اعتبار سے زمین کی حرارت کثیر فوائد کی حامل ہے، یعنی بہت زیادہ فائدوں کی حامل ہے. یعنی زمین کی حرارت بھی، تو ہم نے یہی مان لیا کہ آپ کی حرارت، زمین کی حرارت کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلہ آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، زمین کی حرارت کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی زمین کو زلزلہ آ رہا ہے، تو یہ تو خود بہت بڑے فائدے کے حامل ہے. اسی طرح بیچ میں رہ جائے گا درس جو ہے، وقت تمام ہو گیا. چلیں یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ، اور باقی جو ہے وہ کل انشاءاللہ پورا کریں گے. اسی طرح مد و جزر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. باقی انشاءاللہ غدن فی امان اللہ. خدا حافظ.